بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 29واں رکوع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو اچھی طریقے سے نکاح میں رہنے دینا چاہیے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، ہاں اگر شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے کچھ دے ڈالے تو کچھ گناہ نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اگر عورت رہائی پانے کے بدلے کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہیں نکلنا۔ جو لوگ خدا کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ تو الطلاق مرتان جو ہے یہ وہ اس چیز کے بارے میں نازل ہوئی کہ طلاق صرف 2 بار ہے، کہ 1 یا 2 دی ہوئی طلاق والی عورتیں جن سے خاوند نے صحبت کی ہو اور انہیں حیض آتا ہو، وہ اپنے آپ کو عدت میں 3 حیضوں تک روکے رکھے، اور ان کے رحم میں جو حمل وغیرہ یا حیض ہے اس کو پوشیدہ رکھنا ان کے لیے حلال نہیں، اور ان کے شوہر اس عدت کے زمانے میں خواہ وہ حمل سے ہوں ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، جبکہ وہ اس رجوع سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ابتدائی اسلام میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دیتا تو وہ عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کرنے سے پہلے اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا تھا، مگر الطلاق مرتان سے عدت گزارنے کے بعد اس قسم کا رجوع منسوخ ہو گیا، اور اسی طرح حمل کے زمانے میں وہ اس سے رجوع کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا تھا، اگرچہ اسے 1000 طلاق دے دی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے رجوع کو بھی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سے منسوخ کر دیا، اور عورتوں کے بھی ان کے شوہروں کے اوپر حرمت وغیرہ کے اسی درجے کے حقوق ہیں جو ان کے شوہروں کے ان پر صحبت کے واجب ہیں، مردوں کو ان پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اور یعنی طلاق رجعی جو ہے وہ 2 ہیں۔ اب تیسری طلاق یا عدت میں تیسرے حیض آنے سے پہلے اسے روک لو یا اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے تیسری طلاق دے دو، اور جو مال تم نے ان کو مہر میں دیا ہو وہ طلاق دینے کے وقت ان سے لینا حلال نہیں، مگر خلا کی شکل میں، جبکہ میاں بیوی احکام الہیہ کی ادائیگی نہ کر سکیں، لہٰذا جب احکام الہیہ کی پابندی نہ کر سکیں تو خاص طور پر مرد پر کوئی گناہ نہیں اس مال کے لینے میں جو عورت اپنی مرضی سے شوہر کو دے کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہو۔ یہ آیت ثابت بن قیس اور ان کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنا مہر دے کر اپنے شوہر سے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ کے احکام ہیں، لہٰذا جن باتوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو احکام الہیہ سے ان چیزوں کی طرف تجاوز کریں گے جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہیں طلاقیں دے لیتا تھا، اور جس وقت اس سے عدت میں رجوع کر لیتا وہ پھر بھی اس کی بیوی رہتی، یعنی عدت میں اگر کوئی دوبارہ سے اپنی بیوی سے نکاح کر لیتا تو وہ اس کی بیوی ہی رہتی، خواہ اسے اس نے 100 یا اس سے زیادہ طلاقیں دے دی ہوں۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنے بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھے کبھی ایسی طلاق نہ دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو جائے، اور نہ تجھ کو سکون سے ہی رہنے دوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، جب بھی تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی تجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا کروں گا۔ اس پر اس عورت نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔
آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کی یہ والی آیت اتار دی، الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ صرف 2 بار کی ہے، 3 بار کی طلاق کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں، اس میں حلالہ کے بعد ہی رجوع کر سکتا ہے کوئی بھی شخص۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا، خواہ اسے دیا ہو یا نہ دیا ہو، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ کچھ لو اس مال میں سے جو تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے، یعنی مہر وغیرہ واپس لینا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اگر البتہ عورت اپنی مرضی سے اگر دے رہی ہے تو اس میں الگ بات ہے۔ آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے پہلے شخص پر حلال نہیں ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ دونوں یقین کر لیں کہ خدا کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں، یعنی کہ عقل رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا اچھی طریقے سے رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور خدا نے جو تم کو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق مرتان والے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اگر تیسری طلاق دے دے تو پھر یہ عورت تیسری طلاق کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ یہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کر لے اور وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لے، پھر اس کے بعد اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے۔ اور یہ آیت عبدالرحمن بن زبیر کے بارے میں اتری، تو اب پہلے خاوند اور اس عورت پر عدت گزرنے کے بعد آپس میں مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر یہ جانتے ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان جو حقوق ہیں ان کے پورے طریقے پر ادائیگی کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکام اور اس کے فرائض ہیں، ان کو ماننا اور تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ابن منذر نے مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عائشہ بنت عبد الرحمن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ وہ اپنے چچزاد بھائی رفاعہ بن وہب بن عتیق کے نکاح میں تھی، رفاعہ نے ان کو طلاق بائنہ دے دی تھی، اس کے بعد انہوں نے عبدالرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی عبدالرحمن نے صحبت کرنے سے پہلے ہی مجھ کو طلاق دے دی، تو کیا میں پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ وہ تم سے ہم بستری کر لے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تیسری طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کرنے سے پہلے خاوند کے لیے اس عورت کا نکاح کرنا حلال نہیں۔ اور آگے والی جو آیت ہے 231، اس کی تشریح یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے دو اور وہ عدت کے قریب پہنچے تو تیسرے حیض میں غسل سے پہلے تو خواہ حسن صحبت اور معاشرت کے ساتھ ان سے رجوع کر لو، یعنی دوبارہ نکاح کر لو، یا ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ غسل کر لیں اور ان کی عدت پوری ہو جائے، اور ان کو تکلیف پہنچانے اور ظلم کرنے کے ارادے سے ان پر بار بار عدت لمبی نہ کرو، اور جو اس عمل سے تکلیف پہنچانے کا کام کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ احکام الہی کو مذاق مت بناؤ کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں، اور اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر کے جو تم پر احسان کیا ہے
اور جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے حلال اور حرام ہے ان سب باتوں کو یاد کرو، اور کسی کو بیجا تکلیف پہنچانے کے متعلق اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے۔ آج کی تشریح بس تفسیر اتنی ہی، اور امید ہے آپ کو آج کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ مجھے